آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر والی مدد کر سکتے ہیں، اور اپنی بات پر دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صورت آل عمران کی آیت کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ یعنی تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ کئی بار میرے سامنے سے گزر چکا ہے کہ یہی دلیل وہ بار بار پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، حالانکہ وہ تو اپنی قبروں میں ہیں، لہٰذا قبر والا مدد کر سکتا ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن بھائیو، یہ قرآن مجید کی آیت کا غلط مطلب نکالنا ہے۔ یہ آیت اس وقت کی بات ہے جب انبیاء علیہم السلام دنیا میں موجود تھے۔ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ یہ مدد زندگی میں تھی، قبر سے نہیں۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی صاف لکھا ہے کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، نہ کہ ان کے بعد قبروں سے کوئی مدد مانگنا۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے صاف یہی بات ذکر کی ہے کہ زندے اور مردے یہ برابر نہیں، اللہ جسے چاہے سنے۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی سورہ فاتر کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 14، کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ اب خود سوچو، جسے اللہ نے فرما دیا کہ وہ سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تو پھر ہم ان سے مدد کیوں مانگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اسی لیے میرے بھائی، انبیاء علیہم السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان پر درود بھی بھیجتے ہیں، لیکن مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ مدد دینے والا، سننے والا اور قادر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، قبر والا نہیں۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ اللہ ہمیں ایسے غلط فہمیوں سے بچائے اور ہمیں خالص توحید پر زندہ رکھیں۔